فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ چنانچہ اونٹ کو وہیں چھوڑ دیا گیا جسے محافظوں نے جنگل میں ہنکا دیا اور ہم آبادی میں داخل ہو گئے۔ ہماری رہائش گاہ ہمارے لیے محفوظ تھی۔ وہاں داخل ہوتے ہوئے کسی نے ہم سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ میں نے برڈ سے کہا، یہ کیسے معلوم ہو برڈ کہ فاخرہ یعقوبی واپس آ گئی ہے؟ برڈ نے روم سروس کے ویٹر کو طلب کر کے اس سے ہمارے لیے کسی پیغام کے بارے میں پوچھا، لیکن ویٹر نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، نہ ہی کسی نے ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کی ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کرنا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ہم تن بتقدیر ہو گئے۔ بچھو کے کاٹنے سے جو اثرات بدن پر نمایاں ہوئے تھے وہ اب مفقود ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود برڈ کو شبہ تھا کہ میرے جسم میں کچھ کمزوریاں ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ میرے چہرے پر کچھ پیلاہٹ محسوس کر رہا ہے۔ پھر وہ ضد کرنے لگا کہ میں کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لوں، مگر برڈ، میں اندرونی طور پر خود کو بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، تم نہیں جانتے چیف، صحرائے عظیم کے پراسرار ویرانوں میں رہنے والے یہ جانور بعض حالات میں انتہائی خطرناک ہوتے ہیں اور ان کی چیرہ دستیوں کے اثرات بعد میں نمایاں ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر تمہارے خون کا تجزیہ کر کے یہ بتا سکے گا کہ بچھو کے زہر کا اثر تمہارے خون میں ہے یا نہیں، اور اس کے آئندہ کچھ اثرات تو نہیں ہو سکتے۔ میکنو سے ایک بار میں نے سنا تھا کہ یہاں بعض بچھو ایسے ہوتے ہیں جو اگر کاٹ لیں تو طویل عرصے کے بعد جسم پر فالج کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ احتیاطاً چیک کرا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر تم ضروری سمجھتے ہو تو تمہاری تسلی کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور ہم ہسپتال کے لیے چل پڑے۔ دن کے 10 بجے تھے اس وقت جب ہم ہسپتال میں داخل ہوئے۔ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں چند ڈاکٹر موجود تھے۔ ان میں 2 عرب تھے اور ایک غالباً یورپین تھا۔ عرب ڈاکٹروں میں سے ایک نے میری روداد سنی اور اس کے بعد اس نے برڈ کو بتایا کہ مجھے 24 گھنٹے اسپتال میں رہنا پڑے گا۔ بچھو کے زہر کے بارے میں اس نے بھی انہی تمام خدشات کا اظہار کیا تھا جن کا برڈ نے شانے ہلا کر مجھے دیکھا اور مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے چیف، تم لائن آف کروزل کی اس آبادی کے اسپتال میں بھی رہ کر دیکھ لو، یہ تجربہ بھی تمہیں یاد رہے گا۔ ڈاکٹر نے مجھ پر کافی توجہ دی تھی۔ کوئی سوال نہیں کیا گیا تھا مجھ سے میرے بارے میں۔ ممکن ہے اس کی وجہ وہ نشانات ہوں جو اب بھی ہمارے پاس موجود تھے اور یہاں خصوصی لوگوں کو دیے جاتے تھے۔ اسپتال اندر سے کافی کشادہ اور نفیس فرنیچر سے آراستہ تھا۔ اندر داخل ہو کر یہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ عمارت لکڑی کی بنی ہوئی ہے۔ مجھے ایک بیڈ پر جگہ دے دی گئی اور اس کے بعد 2 نرسیں اور ایک ڈاکٹر مجھ پر مصروف ہو گئے۔ نرس نے سرنج میں تھوڑا سا خون لیا اور اسے ٹیسٹ کے لیے لیبارٹری میں پہنچا دیا گیا۔ ڈاکٹر نے ایک انجیکشن دیا، 2 ٹیبلٹ کھلائیں اور 1 گھنٹے کے بعد میرا معائنہ کرنے کے لیے کہہ کر اٹھ گیا۔ اسپتال میں رہ کر خاصے سکون کا احساس ہوا تھا۔ برڈ بھی میرے نزدیک ہی موجود تھا اور بیٹھا ہوا مجھ سے باتیں کر رہا تھا کہ ایک انوکھا واقعہ پیش آ گیا۔ دبلے پتلے بدن کا ایک آدمی ہاتھوں میں ٹرے لیے ہوئے اس جگہ سے گزرا جہاں میرا بیڈ تھا۔ اس نے سرسری سے نگاہ مجھ پر ڈالی تھی اور پھر دفعتاً یوں محسوس ہوا جیسے ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرے گی۔ اس نے ٹرے کو سنبھالا اور متخیرانہ انداز میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر وہ جھجکتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ ایکسکیوز می سر، اس نے کہا اور جھک کر مجھے دیکھنے لگا۔ ٹرے اس نے ایک طرف رکھ دی تھی۔ چند لمحات مجھے دیکھتا رہا اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ برڈ تمسخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو برڈ نے مسکرا کر کہا، اگر اور دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں سر، نہیں، تھینک یو ویری مچ، اس نے کہا اور پھر ٹرے سنبھال کر وہاں سے نکل گیا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ برڈ نے تعجب سے سوال کیا۔ میں نہیں جانتا، میں نے کہا۔ ویسے میں اس شخص کی اس حرکت کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ شخص ایک بار پھر مجھے نظر آیا اور اس بار اس کے ساتھ ایک اور ہستی بھی تھی، لیکن اس شخص کو دیکھ کر میرے ذہن میں اس زور کا دھماکہ ہوا کہ میں ششدر رہ گیا۔ میری آنکھیں یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی تھی وہ بھی غلط نہیں تھا۔ یہ سائیکا مائلر تھی، ہسپتال کے لباس میں ملبوس۔ چہرے پر وہ شوخی، وہ تازگی نہیں تھی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، بلکہ اس کے برعکس کچھ زردی سی کھڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں ایک ویران سی کیفیت تھی، بال منتشر تھے
اور جو سب سے زیادہ تعجب خیز بات تھی وہ اس کی بغل میں دبی ہوئی بیساکھی تھی۔ وہ اس بیساکھی کے سہارے آہستہ آہستہ میرے نزدیک پہنچ گئی اور میں متخیرانہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سائکا، میرے منہ سے تخیر زدہ آواز نکلی۔ برڈ بھی چونک کر سائکا کو دیکھنے لگا تھا۔ سائکا پتھر کے بت کی مانند میرے سامنے خاموش کھڑی تھی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ظاہر ہے مجھے کوئی ایسی بیماری تو نہیں جس کی وجہ سے میں بستر پر لیٹا ہی رہتا۔ سائکا کے قریب پہنچ کر میں نے بے اختیار انداز میں اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ یہ بیساکھی دیکھ کر مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ بیساکھی کے نیچے اس کی ٹانگ کی جگہ خالی نظر آ رہی تھی اور یہ اتنا کربناک انکشاف تھا کہ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں نے اسے بڑے پیار سے آگے بڑھایا اور پھر اپنے بستر پر بٹھا دیا۔ سائکا، کیا واقعی یہ تم ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ سائکا نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا، پھر برڈ کی طرف اور پھر میری طرف، اور اس کے خشک ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ ہاں علی، میں سائکا ہوں، وہ افسردہ لہجے میں بولی، اور اس کی گردن جھک گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے اس کے رخساروں پر پھل پڑے۔ میں نے پیار بھرے انداز میں اس کی ٹھوڑی اٹھائی اور درد انگیز لہجے میں بولا، سائکا، تمہاری ٹانگ؟ کوئی بات نہیں ہے علی، زندگی میں ہر طرح کے مرحلے آتے ہیں۔ تم مل گئے، تم زندہ ہو، میرے لیے یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ شاید تم میری مسرتوں کا اندازہ نہ کر سکو، شاید تم ان کی حدود کو نہ پا سکو۔ سائکا کی آواز میں لرزش تھی اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی تھی۔ سائکا، مجھے بتاؤ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا؟ اور تمہارے دوسرے ساتھی، میرا مطلب ہے ریڈ پینتھرز؟ سائکا نے اداس نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، وہ سب موت کے گھاٹ اتر گئے، سب مارے گئے، صرف ویلس بچا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس نے تمہیں پہچان لیا تھا علی، اور اس کے بعد اس نے مجھے اطلاع دی، لیکن تم اس اسپتال میں؟ اوہ، کتنے سوالات ہیں میرے ذہن میں، کتنا الجھا ہوا ہوں میں تمہارے لیے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے علی؟ تم کیوں اس اسپتال میں داخل ہو؟ کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے پاؤں میں ایک زہریلے کیڑے نے کاٹ لیا تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ مجھے اپنے خون کا تجزیہ کرا لینا چاہیے، لیکن میں یہاں اب نہیں رکوں گا۔ تمہارا قیام کہاں ہے؟ اسی اسپتال میں ہوں علی، ڈاکٹر ابھی میرا علاج کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میری جسمانی کیفیت درست نہیں ہے، چنانچہ وہ مجھے زیر نگرانی رکھنا چاہتے ہیں۔ سائکا نے جواب دیا۔ تم کب سے یہاں ہو سائکا؟ دنوں کا حساب نہیں رکھا میں نے، لیکن کافی دن گزر چکے ہیں۔ کیا تمہیں یہاں سے چھٹی مل سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے اگر تم ایک آدھ دن کے لیے یہاں سے باہر جانا چاہو تو۔ ہاں علی، میں ڈاکٹروں سے بات کر سکتی ہوں۔ میں تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں سائکا، تنہائی میں تم سے بہت سی باتیں کرنے کا خواہش مند ہوں میں، پلیز میرے لیے یہ اجازت لے لو۔ بڑ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میڈم سائکا، آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس سلسلے میں کس سے بات کرنا ہوگی۔ میں اور یہ مسٹر، کیا نام بتایا تھا آپ نے ان کا؟ ویلس۔ ویلس نے خود آگے بڑھ کر کہا، آئیے مسٹر ویلس، ہم بات چیت کے لیتے ہیں ڈاکٹروں سے، میرا خیال ہے انہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ برڈ نے کہا۔ ویلس برڈ کے ساتھ باہر چلا گیا۔ سائکا نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، تم یقین کرو علی کہ میں ان حالات سے ذرا بھی دل برداشتہ نہیں ہوں۔ مجھے صرف تمہارا خیال تھا، میں صرف تمہارے بارے میں سوچتی رہی ہوں کہ تم نہ جانے کن حالات کا شکار ہو۔ میں ٹھیک ہوں سائکا، تفصیلی گفتگو ہم تنہائی میں کریں گے۔ تمہیں زندہ دیکھ کر مجھے بے حد مسرت ہوئی ہے، لیکن یہ… میں نے اس کے پاؤں کو افسردگی سے دیکھا۔ ہاں علی، میں اپاہج ہو گئی ہوں، میری زندگی بچ گئی، لیکن میں اس زندگی سے خوش نہیں ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کے بعد کی زندگی میرے لیے کتنی کربناک ہوگی۔ میرے دل میں سائکا کے لیے بے پناہ دکھ امڑ آیا تھا، لیکن اس دکھ کا اظہار کر کے میں سائکا کو مزید ملول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، سائکا، زندگی تخیرات کا نام ہے، کوئی نہیں جانتا کہ کل کون سی تبدیلی اس کے لیے کیا خبر لانے والی ہے۔ ممکن ہے یہ سب کچھ بھی تمہارے لیے بہتر ہو۔ جو ہو چکا ہے اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ کوشش کر رہی ہوں علی، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ تھوڑی دیر کے بعد برڈ اور ویلس اندر آ گئے، ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی تھا۔ کیا مسٹر علی کے ساتھ آپ بھی جانا چاہتی ہیں میڈم؟ ڈاکٹر نے سائکا سے کہا۔ ہاں، خواہ ایک دن کے لیے صحیح، مسٹر علی تو جا سکتے ہیں، لیکن آپ ڈاکٹر عبداللہ کا انتظار کر لیں، آپ کو وہی اجازت دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ان کا انتظار کر لیں گے۔ میں نے کہا، چیف، تمہاری رپورٹ تو کل بھی حاصل کی جا سکتی ہے، میں ذرا باہر ڈاکٹر عبداللہ کے بارے میں معلوم کر لوں۔ برڈ بولا، شکریہ برڈ، ذرا معلوم کرو۔ آؤ ویلس، برڈ نے کہا اور دونوں باہر نکل گئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر عبداللہ سے ہمیں اجازت مل گئی
اور میں سائقہ کو سہارا دے کر ہسپتال سے باہر نکل آیا۔ مجھے چھوڑ دو علی، اس دوران میں بیساکھی کے سہارے چلنے کی کافی مشق کر چکی ہوں۔ سائقہ کے لہجے میں اداسی گلی ہوئی تھی۔ تم باہمت لڑکی ہو سائقہ، یقیناً تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا اور الگ ہٹ گیا۔ سائقہ ہنسنے لگی، پھر بیساکھی ٹیک کر میرے ساتھ چلتے ہوئے بولی، علی لوگ ایک ہی انداز میں دلاسا کیوں دیتے ہیں؟ کوئی تو تبدیلی ہونی چاہیے الفاظ میں، کوئی ٹھوس بات جس سے سکون کا احساس ہو۔ چیف ایمبولینس تیار ہے، برڈ نے کہا۔ سائقہ کو ایمبولینس میں بٹھا کر میں برڈ اور ویلس کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ سائقہ کمرے میں داخل ہو گئی تو برڈ نے آہستہ سے کہا، میری اور مسٹر ویلس کی فکر نہ کرنا چیف، ہم دونوں دوست بن گئے ہیں، اور مسٹر ویلس کا خیال ہے کہ میری باتیں بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ کیوں ویلس؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے مسٹر برڈ، ویلس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر آؤ ڈیئر، ڈائننگ ہال میں چل کر کچھ مال مفت پر ہاتھ صاف کریں، برڈ نے ویلس کو دھکیلتے ہوئے کہا۔ میں نے شکر گزار نگاہوں سے برڈ کو دیکھا، بے حد معقول انسان تھا وہ۔ میں اندر آ گیا۔ سائقہ مسہری پر بیٹھ گئی تھی، بیساکھی نزدیک رکھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر دل شدید دکھ رہا تھا۔ میں اس کی سیمابی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ شوخ مسکراہٹیں بکھیرنے والی یہ لڑکی کس قدر مرجھا گئی تھی۔ میں کرسی اس کے قریب گھسیٹ لایا۔ کچھ پیو گی سائقہ؟ میں نے اپنائیت سے پوچھا۔ کافی، اس نے کہا۔ میں نے روم سروس کو انٹرکام پر کافی کے لیے کہہ دیا۔ چند منٹ میں کافی آ گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اسے کافی بنا کر دی اور سائقہ نے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کر لیا۔ پہلے میری حالت کافی خراب ہو گئی تھی علی، ہاتھ پاؤں بے جان ہو گئے تھے، لیکن اب ٹھیک ہوں۔ بس تمہارے سامنے آ کر یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے تمام کمزوریاں ابھر آئی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم خود کو سنبھال لوگے سائقہ، تمہیں خوشی ہوگی، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ یہ سوال کرنے کی ضرورت ہے، میں نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ تو سمجھ لو میں سنبھل گئی۔ وہ مسکرائی۔ گڈ، تم عام لڑکی نہیں ہو سائقہ، میں جانتا ہوں۔ اب مجھے بتاؤ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس وقت سے بتاؤ جب ہمارے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ سائقہ نے تیوری چڑھا کر کچھ شوخ لہجے میں کہا۔ اس وقت سے بتاؤں جب ہمارے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ سائقہ نے تیوری چڑھا کر کچھ شوخ لہجے میں کہا۔ ہاں یقیناً۔ میں اس جملے کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکا۔ وہ ہنس پڑی، پھر اس نے کہا، نہیں علی تم بور ہو جاؤ گے، میں صرف اس وقت کے بعد کی کہانی سناؤں گی جب صحرائے عظیم میں تم سے جدا ہو گئی تھی۔ میں نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگا، لیکن پھر اس کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ مجھے تارینہ ہارڈو کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ سائقہ مجھ سے محبت کرنے لگی ہے۔ پھر اسے میرے اور تہذیب مالکم ایکس کے بارے میں تارینہ سے پتہ چلا تھا اور اس نے اپنے قدم روک لیے تھے۔ رابطوں کا حوالہ غالباً اسی احساس کے تحت دیا تھا اس نے۔ ہمارے درمیان ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد سائقہ نے کہا، لیکن گولڈن اسپائرو کے ساتھی ہماری طاق میں لگے ہوئے تھے۔ تم سے آخری گفتگو ہونے کے بعد اچانک ایک رات کچھ خوفناک لوگ ہم پر حملہ آور ہوئے، ان سے مقابلہ ہوا اور میرے بہت سے آدمی مارے گئے۔ میں ایلی اور چند دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک گاڑی میں فرار ہو گئی۔ ہم اندھا دھند بھاگے تھے، اس لیے کسی صحیح راستے کا تعین نہیں کر سکے تھے۔ پھر ہم خوفناک جنگلات میں جا پھنسے جہاں طرح طرح کی ہولناک صوبتیں ہماری منتظر تھی۔ ٹرانسمیٹر اسی بھاگ دوڑ میں کہیں گر چکا تھا اور تم سے رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں رہا تھا۔ گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، خوراک نہ رہی، ہم میں سے 5 افراد بھوک سے مر گئے۔ ایلی کو سانپ نے ڈس لیا اور پھر ایک رات بیڑیوں کا ایک غول حملہ آور ہوا، انہی میں سے ایک بیڑیے نے میری ٹانگ چبا ڈالی۔ صرف میرا ایک ساتھی بچا تھا جس نے میرا ساتھ دیا۔ بیڑیے کے دانتوں کا زہر میرے بدن میں سرایت کر رہا تھا۔ میں صرف موت کی منتظر تھی، زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن تمہیں دیکھنا تقدیر میں لکھا تھا۔ مسعود طلحہ نے اپنی پارٹی کے ساتھ مجھے دیکھ لیا اور مجھے موت کے جبڑوں سے نکال لیا۔ اس وقت سے ناٹونیا کے اس اسپتال میں زیر علاج ہوں۔ مسعود طلحہ، مجھے یہ نام شناسا محسوس ہوا۔ لائن آف کروزل کے نگرانوں میں سے ایک ہے، بہت نیک فطرت عرب نوجوان ہے۔ شاید میرے اپنے بھی مجھ سے اتنی ہمدردی نہ کر سکتے جو اس نے کی ہے۔ سائقہ نے بتایا۔ مجھے یہ نام یاد آ گیا، فاخرہ نے مسعود طلحہ کا نام بھی لیا تھا۔ میں گردن جھکا کر ان واقعات پر غور کرنے لگا۔ سائقہ بیچاری میری وجہ سے اس حادثے سے دوچار ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، اب مسعود طلحہ کہاں ہے؟ 19 تاریخ کو ناٹونیا آئے گا، وہ بولی۔ اس سے مل لینا تمہارا زبردست مداح ہے۔ میں چونکا۔ کیا تم نے اسے میری یہاں موجودگی کے بارے میں بتا دیا ہے؟ علی، وہ ایک شریف نوجوان ہے اور پھر اس نے مجھ پر جو احسانات کیے ہیں
اس کے بعد میں اس سے جھوٹ بولنے کا خیال بھی دل میں نہ لا سکی۔ اس حادثے کے بعد ظاہر ہے مجھے سب کچھ بے کم و کاست اسے بتانا پڑا۔ اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسعود طلحہ ہماری یہاں آمد اور پروگرام کے بارے میں ہر راز سے واقف ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، نہیں علی، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ صرف اتنا ہی جانتا ہے کہ میں ایک مشن کے تحت تمہارے ساتھ یہاں آئی تھی۔ اپنے مشن کے بارے میں اسے میں نے کچھ نہیں بتایا، کیونکہ میری حیثیت بہرحال تمہارے ایک ماتحت کی تھی اور تم مجھے ضرورت سے زیادہ باخبر نہیں رکھتے۔ بہرحال اب اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، میں نے کہا، اور پھر ہم موجودہ صورتحال پر گفتگو کرتے رہے۔ شام سے کچھ پہلے میں سائقہ کو اسپتال چھوڑ آیا اور دوسرے دن آنے کا وعدہ کیا۔ واپسی پر بڑ نے مجھ سے سائقہ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ کچھ اسی قسم کا آدمی تھا، اپنے کام سے کام رکھنے والا، اپنے حال میں مگن۔ دوسری صبح ہمیں بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ مل گئی، جس کے مطابق خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ میرے خون میں بچھو کے زہر کے اثرات نہیں تھے، جس کا کہ بڈ کو اندیشہ تھا۔ اس کے بعد میں سائقہ سے ملا۔ وہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھی، دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں بھی اس کی دلجوئی کی خاطر اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا تھا۔ چند روز اسی طرح گزر گئے۔ بڈ اپنی تفریحات میں مگن تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ سائقہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائے، تاکہ کسی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے میں اسے واپس بھیج دوں، کیونکہ اب سائقہ کا مزید یہاں رہنا مناسب نہیں تھا۔ اپنی معذوری کے سبب وہ یہاں کی سخت زندگی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں اسپتال پہنچا تو سائقہ میری منتظر تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی اور مسکراتے ہوئے بولی، علی، بہت جلد مجھے اسپتال سے چھٹی ملنے والی ہے۔ آج ڈاکٹر عبداللہ نے میرا معائنہ کیا تھا اور وہ میری طرف سے بہت مطمئن تھے۔ گڈ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے اپنی مسرت کا اظہار کیا۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ میری صحت گزشتہ چند روز میں تیزی سے بہتر ہوئی ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہ بات محسوس کی ہے۔ میں نے کہا، جانتے ہو علی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، حالانکہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ تم، اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم ہو اس کی وجہ علی۔ اگر تم نہ ملتے تو میں شاید اتنی جلد نہ سنبھل پاتی۔ تم نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ فاخرہ یعقوبی ایک عرب نوجوان کے ساتھ پہنچ گئی۔ ہیلو علی، میں تمہاری رہائش گاہ سے آ رہی ہوں۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ تم ہسپتال میں ہو۔ پھر اس نے عرب نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ ان سے ملو علی، یہ مسعود طلحہ ہے، تم سے ملنے کے لیے سخت بے چین تھے۔ مسعود نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ تم سے غائبانہ تعارف سائقہ کے ذریعے ہو چکا ہے میرے عزیز، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تم نے سائقہ کے لیے جو کچھ کیا ہے، اس کے لیے میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں علی، یہ تو میرا فرض تھا، مسعود نے سائقہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر ہم مزید سائقہ کے پاس ٹھہرے، پھر واپس اپنی رہائش گاہ پر آ گئے۔ فاخرہ یعقوبی میرے ساتھ تھی، البتہ مسعود کو کسی کام کے سلسلے میں جانا تھا، لہٰذا وہ اجازت لے کر راستے ہی میں ہم سے جدا ہو گیا تھا۔ فاخرہ نے مجھے بتایا کہ لائن آف کروزل کے لیے کام کرنے والے تمام اہم افراد ناٹونیا پہنچ رہے ہیں تاکہ مجھ سے ملاقات کر سکیں۔ اس انکشاف پر میں چونکا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمام لوگ میری اصل حیثیت سے واقف ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا، تمام لوگ نہیں، صرف چند افراد جو یہاں نمایاں حیثیت کے حامل ہیں۔ فاخرہ نے جواب دیا، فاخرہ، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں کہ میری یہاں موجودگی کا راز فاش ہو جائے۔ یہ تو محض ایک احتیاطی تدبیر تھی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا نام جب لائن آف کروزل کے حوالے سے مشہور ہوگا تو اور بھی بہت سی بلائیں اس طرف کا رخ کریں گی اور پھر ممکن ہے کہ معاملات کو سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ ہمارے دشمن پوری طرح چوکنا ہو جائیں گے اور اپنی کارروائیاں تیز تر کر دیں گے۔ بہتر تو یہی تھا کہ میں پس پردہ رہ کر کام کروں۔ علی، میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ ان چند افراد کے علاوہ کوئی تمہارے بارے میں نہیں جان سکے گا۔ فاخرہ نے کہا۔ میرے ہونٹوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے صرف تم یہاں میری موجودگی سے واقف تھی، پھر مسعود طلحہ کو سائقہ نے بتایا، اور اب لائن آف کروزل کے تمام ذمہ دار افراد واقف ہو گئے ہیں۔ آئندہ دیکھیے کیا ہوتا ہے۔